کر دینا میرے بچوں کو، ورنہ میں ماں باپ کو کیا جواب دوں گا۔ بہرحال میرے عزیزوں، مگر قربان جاؤ سرکار عالم علیہ السلام کی ذات پر، ان پر ماں باپ کی رحمت نہیں، دادا جان کی رحمت، بلکہ ان کی رحمت کا وسیلہ ان کے والدین کو کام آ رہا ہے۔ ایک ہی ذات ہے، ویسے تم سب کا ماں باپ کا ہی مقام بلند ہوتا ہے نا بھائی، سب کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے، کتنا بھی، مگر ماں باپ کے آگے یہی۔ لیکن ایک ذات ہے سرکار کی کہ ماں باپ کو بھی جو ملا تو ان کے شہزادے محمد الرسول اللہ کے صدقے میں مل رہا ہے۔ ایک ہی ذات ہے، دادا کو جو ملا، دادی جان کو جو ملا، وہ سب کچھ سرکار، ایک ہی ذات ہے۔ ورنہ ماں باپ وہ چیز ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا ہو جائے، ماں باپ بہت، اس کے آگے ماں باپ ہی کی، ولی تک بن جائے مگر ماں ہو باپ ہو تو اس کا۔ لیکن ایک سرکار کی ایسی ذات ہے کہ ماں باپ پر بھی ان کا کرم ہے، رحمت ہے، انہی کے صدقے میں، بھلے ہی ان کی نسل سے ہے مگر انہیں بھی اسی شہزادے یعنی حضور علیہ السلام کا صدقہ ملا ہے، رحمت ملی ہے۔ سرکار نہ ہوتے، سرکار کی رحمت ہوتی، یعنی سرکار پر ماں باپ کا احسان نہیں ہے، ان کے والدین، ان کے والدین پہ بھی حضور کا احسان ہے، رحمت سرکار۔ اسی طرح آدم علیہ السلام لے لیجیے، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، آواز کھینچ رہا ہے، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، بے شک وہ پہلے ہوئے ہیں اور بڑے کارنامے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہی کا انہیں حصہ ملا ہے۔ بھائی آدم کی توبہ مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ ہے نا، رحمت ہوئی سرکار کی۔ ایسے تمام اگر آپ ذکر کرتے جائیں گے تو ایک وقت چاہیے کہ سرکار کی رحمت کے صدقے میں ان کے اوپر ہے، وہ ان کے لیے رحمت نہیں، یہ سبھی کے لیے رحمت۔ اب بتائیے جو آدم علیہ السلام کے لیے رحمت ہو وہ کتنا بڑا رحمت للعالمین ہوگا، جو داؤد علیہ السلام کے لیے رحمت ہو، جو یونس علیہ السلام کے لیے رحمت ہو، جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے رحمت ہو، جو عیسیٰ پیغمبر کے لیے ہو، جو اپنے والدین کے لیے بھی رحمت ہو، وہ کتنا بڑا رحمت للعالمین ہے۔ سب سے بڑا ہے وہ ایک ہی ذات ہے، سرکار عالم کی ذات، محمد عربی کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دنیا میں آنا تھا اور سب رحمت للعالمین، قیامت میں بھی یہی ہے۔ سرکار کی جو خصوصیات ہے کہ جو سرکار ہی کو ملی ہے، کسی اور کو نہیں، خصوصیات خاص، خصوصاً خاصیت، آپ جانتے ہو سرکار کے کتنی خاصیت ہے جو کسی بندے تو کیا، فرشتے تو کیا، کسی نبی میں بھی پاس نہیں۔ 80 ایسی خصوصیات ہے جو سرکار کی ہے، 80 ایسی جسے ہم کہتے ہیں 100 میں 20 کم، اتنا تو گنتی کی گئی، اس کے باقاعدہ لکھا گیا، ایک کتاب تیار ہے کہ سرکار کی خصوصیات، 80 خصوصیات سرکار کی ایسی ہے جو صرف سرکار ہی کے پاس ہے، سرکار ہی کی ہے، کسی کی بھی نہیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی وہ شان ہے جو کسی پیغمبر کو بھی مطلب وہ چیز نہیں، خاص خصوصیت سرکار کی، جس کو گنا گیا ہے تو 80 ہے، اور یہ بھی بہت زیادہ ہے بھائی، جبکہ انبیاء اکرام کو بہت بڑی بڑی نعمتوں سے اللہ نے مالا مال کیا، کلیم، مسیح، سلام، ایک سے بڑھ کر ایک ہے نبی، ہے کہ نہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ان کو اللہ نے صاحب کتاب بنایا، کسی کو کیا بنایا، ان کی خصوصیات ہیں، یہ بہت بڑی بلند ہے، لیکن ان سے بڑھ کر جو سرکار کو جب دیا ہے، 80 تو یہ ہو گئی۔ میرا موضوع یہ بھی نہیں ہے کہ خصوصیات مصطفیٰ، اگر یہ موضوع ہوتا تو میں ایک خصوص جو سرکار ہی کی ہے، مگر ہاں وقتاً فوقتاً بات آتی رہتی ہے، جیسے رحمت عالم ہونا، یہ سرکار ہی کی خاصیت، یہ سرکار ہی کی خاصیت ہے، خصوصیت، فضیلت، خاص فضیلت۔ اسی طرح قیامت کے دن جب شفاعت ہوگی، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی، تھوڑا نیچے کا سیٹ کر دیجیے، بڑھا دیجیے گا، صلی اللہ علیہ نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
اسی طرح قیامت کے دن جب سرکار شفاعت فرمائیں گے تو یہ شفاعت کیسے ہوگی؟ یہ بھی خاص سرکار کی فضیلت ہے کہ مقام محمود پہ کھڑا کیا جائے گا. مقام محمود پہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام محمود پہ کھڑا کیا جائے گا، جسے ہم دعا کرتے ہیں اذان کے بعد، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا مولانا محمد وسیلۃ محمد الوسیلۃ وسیلہ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ المقام محمودا. دعا پڑھتے دعائے وسیلہ کہہ دیجیے. دعائے کیا ہے؟ درجہ رفیعہ کے اوپر یہ ہے کیا؟ یہ بھی سرکار کی خصوصیت اتنی زبردست ہے، جیسے دنیا میں رحمت عالم ہونا، سب کے لیے رحمت، اسی طرح وہاں پر بھی قیامت میں بھی کیا ہوگا؟ جب قیامت کا منظر ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، سورج آنکھ برسا رہا ہوگا، کفار منافقین اولین و آخرین، اپنے پرائے اچھے برے تمام لوگ کفار تک کیا تمنا کریں گے کہ یہ قیامت سے جلدی چھٹکارا مل جائے، جہاں جانا ہے جائے، جہنم میں بھی بھیجے تو جہنم میں، مگر اس قیامت سے ہم چھٹکارا پائیں. اب اس وقت حساب کتاب ابھی ہو نہیں رہا ہے، قیامت میں لوگ پریشان ہیں، میدان محشر، کیونکہ ابھی قیامت سے ہو کر آئے ہیں، قیامت قائم ہوئی ہے، میدان محشر میں آئے ہیں، تو اتنی زبردست شان قہاری کا معاملہ ہے کہ پریشانی یہ ہے کہ کہیں بھی جانا ہو جلدی جائے، فیصلہ جلدی ہو جائے، مگر یہاں اس عذاب سے، عذاب محشر سے چھٹکارا پا لے. تو حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا، مولا جلدی حساب لے لے. کیا ہوگا؟ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، تب وہ حساب کتاب شروع ہوگا. تو کفار تک یہ کہیں گے، مخالفین بھی، اچھا ہوا محمد عربی نے یہ بہت اچھا کام کیا. ہر کوئی تعریف کرنے لگے گا کہ یہ اچھا ہوا شروع ہو گیا، ورنہ تو یہاں رہنا مشکل ہے. ہر کوئی حمد کرے گا مصطفیٰ کی، تعریف، اسی کو تو مقام محمود، ایس مہر حبیب تمہیں اس مقام پر، محمود کے مقام پر، جہاں ہر کوئی اپنا ہو کے پرایا تیری حمد و تعریف کرتا ہوا نظر آئے. شفاعت کا دروازہ جب کھولے گے تو یوں ہر کوئی کہے گا یہ اچھا ہوا، یعنی وہ کفار کہیں گے کہ یہ اچھا ہوا، سب کم چم سے جو بھی ہے حساب تو ہو جائے، کیونکہ وہ میدان محشر ہی ایسا ہوگا بھائی جان، بچنا آسان نہیں ہے. بندہ کہے گا جہنم میں چلا جائے وہ اچھا ہے، ایسی ہولناک وہ میدان محشر کے معاملات ہوں. تو جب سرکار شفاعت کریں گے تو کفاروں کو تو یہ راحت ملے گی کہ ٹھیک ہے، اب مومنوں کے لیے تو شفاعت شروع کی، آپ نے شفاعت شروع کی، مقام محمود، ہائے ہائے، سارے لوگ جہاں حمد کریں، والدرجۃ الرفیعہ، کیا شان ہوگی وہاں سرکار کی. یہ بھی سرکار کی شان کہ اس شفاعت کے بعد، اس شفاعت کا فیضان کفار کو تو مل گیا کہ حساب جلدی شروع ہو گیا، مخالفین کو یہ کہ حساب، مومنین کو شفاعت ملے گی، اولیاء کو اس شفاعت سے ملے گی. پھر صرف اولیاء نہیں، اس شفاعت کا فیضان انبیاء اکرام کو بھی ملے گا. جیسے رحمت عالم کا فیضان انبیاء کو ملا، ایسے میرے مصطفیٰ کی شفاعت انبیاء کے حق میں بھی ہوگی. ورنہ ایسا کیوں کہتے ہیں میں نہیں ہوں آج؟ انبیاء کے پاس جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی غیری، میں نہیں، کوئی اور کے پاس چلے جاؤ. یہ تو سرکار کی شفاعت عام ہوگی، دروازہ کھولے گے آپ تو اس کی برکت سے اس کے بعد ان کے اندر
اجازت ملے گی اس کے بعد کہ اب تم بھی شفاعت کرو، پھر شہداء کو اجازت ملے گی تم بھی شفاعت کرو، پھر اولیاء کو اجازت ملے گی تم بھی شفاعت کرو، پھر علماء کو اجازت ملے گی تم بھی شفاعت کرو، پھر حفاظ کو اجازت ملے گی تم بھی شفاعت، پر ہر کسی کو شفاعت جو حق رکھتا ہے، پھر وہ عام شفاعت صغریٰ جسے کہہ دیجئے وہ ہوگی، لیکن بڑی کھولنے والا سب سے پہلے تو اس شفاعت کا فیضان انبیاء کو بھی ملنے والا ہے۔ کتنا بڑا مقام مصطفیٰ دیکھیے آپ، کتنا بڑا مقام مصطفیٰ ہے، شفاعت مصطفیٰ ہے، مقام محمود ہے کہ اب اس کے بعد وہ کہیں گے ہاں آدم کے پاس جائیں گے تو کہیں گے ٹھیک ہے رکو بخشواتا ہوں، ورنہ پہلے جائیں گے تو یہی کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، ہر نبی کہے گا کسی اور کے پاس جاؤ، کیوں؟ آخر کیا بات ہے؟ جب سرکار ملیں گے اور سرکار وہ سلسلہ شروع کریں گے تو آپ اندازہ لگاؤ جس کے فیضان سے انبیاء مالا مال ہو گئے، جس کے فیضان سے انبیاء مالا مال ہو چکے، پہلے سرکار سے آنے سے پہلے ہو چکے، رحمت عالم کی رحمت کا حصہ ملا، قیامت میں ہوگے شفاعت مصطفیٰ کا حصہ ملے گا۔ اے امتیو تم اس نبی اور اس حبیب اور اس محمد عربی کی امت ہو کہ جس کا فیضان آدم کو بھی مل رہا، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو بھی مل رہا، آدم تا عیسیٰ، آدم سے عیسیٰ تک عظیم الشان پیغمبر، جہاں مصطفیٰ کی رحمت کی خیرات پا رہے ہو، جہاں شفاعت کی خیرات پا رہے ہو، ہے کوئی انکار کرنے والا کہ ہمیں رحمت عالم کی رحمت نہیں چاہیے؟ ہے کوئی شفاعت مصطفیٰ کا انکار کرنے والا کہ نہیں چاہے؟ ارے وہاں بڑے بڑے کہیں گے مولا، انبیاء کہیں گے کہ کچھ نکل جائے راستہ، اور وہ نکالیں گے مصطفیٰ راستہ، اور رحمت عالم کا حصہ یہاں بھی نکالا گیا ہے تو سرکار کی وجہ سے، سرکار کو دیکھ کر کے رحمت۔ اب بتائیے یہاں رحمت عالم، وہاں شفاعت کبریٰ۔ شفاعت کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ ایک عام لغوی معنی، عام معنی، کسی کی بھلائی کے لیے، خیر اور بھلائی اللہ سے مانگنا، اسے شفاعت کہتے ہیں۔ کسی کی بھلائی خیر مانگنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفاعت۔ ہم اور آپ دعا کرتے ہیں ان کا بھلا ہو جائے، یہ شفاعت، اسی کو سب قیامت میں یہی تو مولا سے کہے گا مولا یہ میرا امتی ہے بخش دے، آجا اللہ تعالیٰ تجھے بخشے گا، تیرے لیے خیر فرمائے، بہتر فرمائے، یہی شفاعت ہے۔ تو پھر یہ شفاعت کا اظہار تو دنیا میں بھی ہے، اللہ کے رسول کسی کے لیے دعا کر دیں، کسی کے لیے خیر مانگنا، بھلائی مانگنا، اسے بہتر کر دینا، یہی شفاعت ہے۔ تو قیامت میں تو بڑی خیر ملے گی، مگر دنیا میں بھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہہ کے بتا دیا کہ یہاں پر بھی سرکار کسی کے لیے خیر مانگ لے، چاہ لے تو چاہے اسے رحمت کہو، دنیا میں رحمت کہیں جائے گی، قیامت میں اسے شفاعت کہیں جائے گی۔ اسی رحمت عالم کا اظہار شفاعت کی صورت میں ہوگا، اور یہاں سرکار جس کے لیے خیر مانگ لے، بھلائی مانگ لے، یہ بھی ایک شفاعت ہے۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی عالم، کوئی بندہ کسی کے لیے بھلائی چاہے، بھلائی اور خیر خواہی کرے، یہ ایک طرح کی شفاعت ہے، اسی کے لغوی معنی ہے۔ اور شرعی اصطلاحی معنی کیا ہو؟ وہی معنی قیامت کا دن ہوگا، سرکار مقام محمود۔ تو یہ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود ہے کیا؟ کیونکہ مقام محمود کسی کو دیا نہیں جائے گا مگر سرکار کو دیا جائے گا، فیصلہ ہوگا، شفاعت ہوگی۔ حضرات عرفان اعظام، اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے عشق میں فنا ہو گئے، وہ یوں کہتے ہیں قیامت میں جب رب تعالیٰ حساب کرے گا تو تم یہ سمجھتے ہو کہ رب تعالیٰ ہوگا تم سامنے جاؤ گے؟ میں ان کی بات پیش کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں، انہیں وہی جانے، لیکن ہمارے لیے تو محبت کا پیغام ہے۔ کہاں وہاں سرکار خود جج ہو گئے، سرکار ہی ہو گئے، اور سرکار تم کو دیکھ کر کے وہ مقام محمود جو ہے جسے ہم کہتے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اصطلاحی معنی سائل، لیکن عرفا کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے وہ ولی جو فنا ہو گئے، جیسے صابر پاک کو آپ دیکھ لیجئے، صابر پیا کلیری کو دیکھ لیجئے، پوچھنے والے نے پوچھ لیا، پوچھنے والا بھی کوئی ایسا نہیں تھا، بابا فرید کی چوکھٹ سے آیا ہوا تھا،
بابا فرید کی خانقاہ سے آیا تھا. نام کیا تھا؟ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. بابا فرید نے کہا جاؤ میرے ہو لیکن وہاں جاؤ. وہ گئے, پوچھ لیا ایک دن کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ خیال آیا کہ آج اچھا موقع ہے. ویسے پوچھنے کی ہمت تو ہوتی نہیں, اور صابر سے کون پوچھے گا؟ صابر سے کون, کلیری سے کون پوچھ سکتا ہے؟ جاہو جلال سے کون پوچھ سکتا ہے؟ فضل و کمال سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ غنی غوث اعظم کا شہزادہ ہے, کون پوچھ سکتا ہے؟ حسنی ہے, کون پوچھ سکتا ہے؟ بھلے ہی حسین جلالی ہے مگر حسن میں اگر وہ چیز ظاہر ہو تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, صابر پاک ہے. حسن اگر جمالی لوگ جب جلال میں آتے ہیں تو پھر منظر کچھ اور ہوتا ہے. اسی لیے جلالی لوگوں سے زیادہ جمالی سے بچ کے رہا کرو, کیونکہ جب وہ جلال میں آتے ہیں تو پھر کچھ اور ہوتا ہے. یا تو کلیئر جل جاتا ہے یا تو پھر کچھ اور ہوتا ہے. میں ابھی بات کہیں اور نکلے گی, بڑی اچھی بات میرے ذہن میں چل رہی ہے, میں اس کو پیش کر دوں. فن تو پوچھ لیا کہ موقع اچھا ہے, اور وہی تو پوچھ سکتے تھے. کوئی دوسرا پوچھتا تو پتہ نہیں اس وقت کیا ہو جاتا. ہو سکتا تھا پوچھنے والا بھی ایسا ہی نور نظر تھا, پوچھنے والا ہی صابر کے دل کی دھڑکن کی آواز تھا, صابر کا فیضان آگے بڑھانے والا تھا. پوچھنے والا بھی صحیح ہونا چاہیے. پھر ہر کوئی ایرا گہرا نہیں پوچھ سکتا کسی سے, پوچھنے والے بھی کوئی شخصیت ہونی چاہیے, تب پوچھا جائے تو جواب با کمال آتا ہے, جواب با ثواب آتا ہے. لہٰذا پوچھا فنا کیا ہے, بقا کیا ہے. بڑا باریک بہت اونچے درجے کا سوال کر دیا حضرت. حضرت سرکار خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی نے خواجہ خواجگان صابر پی علی احمد اللہ الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت درجے کا سوال کر دیا, اس لیے کہ یہی شیخ اور مرید کی منزلیں ہیں, مرید و مراد کی منزلیں ہیں, پیر و مرید کی باتیں ہیں. مرید اس پیر کے ہاتھ میں دیتا ہے کہ تو فنا ہوا ہے, میرا نفس باقی ہے اور تو نے فنا کی منزل پر ہے, تو ہم تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں ہاتھ, تاکہ تمہارے اس ہاتھ کے ذریعے سے ہو کر کے میرے دل میں وہ بات اتر جائے جو میرے دل کو سمجھ نہیں آتی. یہی تو ہے پیر, وہ ہو جو فنا ہو, عشق میں ہو, مستی میں ہو, لو لگی ہو, اللہ سے, اللہ کے پیارے بندوں سے مست ہو, اندر سے مست ہو, ظاہر میں کچھ بھی ہو, عالم ربانی ہو, ظاہر میں کچھ بھی ہو, لیکن دل گنبد خضرا کا دیوانہ ہو, دل روضہ رسول اللہ کا مستانہ ہو, دل علی المرتضیٰ کہہ رہا ہو, دل حسن پاک کی تصویر پڑھ رہا ہو, دل وہ فنا کی منزل میں ہو, کبھی وہ عرش ہو, کبھی ان کا دل کعبہ ہو جائے, کبھی وہاں سرکار آئے اور وہ خود کبھی سرکار کے اندر نظر آ جائے. یا بہرحال یہ موضوع بھی طویل ہے, تو ہم اسی لیے تو دیتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے ایک ولی سے نسبت اسی لیے ہے تاکہ ان کے ذریعے سے دل, کیونکہ دل کو زندہ رکھنا ضروری ہے. جسم زندہ رہے کہ مر جائے اس سے کوئی مطلب نہیں, دل زندہ ہونا ضروری ہے, کیونکہ اللہ نے جسموں کی زندگی موت کا اتنا ذکر نہیں, دل کا خاص کہاں. کیا دل مردہ ہوتا ہے, ختم اللہ علی قلوبہم علی سمعہم وعلی ابصارہم, اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر, وہ حق نہیں مانیں گے, ان کے کانوں پر حق نہیں سنیں گے, ان کی آنکھوں پہ وہ حق نہیں دیکھیں. یہ مردہ ہے, ان غلط, یہ اللہ یہ زندہ نہیں, دل مردہ, ہم نے مردہ کر دیا. دیکھا آپ نے, حق نہیں مانیں گے, حق نہیں سنیں گے, حق نہیں دیکھیں گے, دیکھیں گے مگر مانیں گے نہیں, سمجھ میں نہیں آئے. اور جس کا دل زندہ وہ بھی قرآن ہے, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ, اللہ ان کے دلوں پہ ایمان نقش کر دیتا ہے, وہی تو دل زندہ. اور جہاں مہر مردہ, مردے کو کتنا بھی سمجھایا جائے وہ نہیں سمجھے گا, اور زندے کو صرف اشارہ کافی ہے, گزر جائے اور کھڑے ہو کے کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو موت اور زندگی جسم کا تعلق نہیں, دل کا تعلق ہے.
دل کو اگر اللہ نے اولئک کتب فی قلوبہم ایمان ہے تو دل زندہ، اور اگر اللہ نے دل پہ مہر لگا دی تو دل مردہ، بھلے ہی وہ 100 کے 1000 سال جیے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور مومن جیے کہ نہ جیے، ہاں وہ مر کے بھی زندہ رہا کرتا۔ رسالت ہے جو اوپر دیکھیے، اوپر دیکھتے رہیے آپ۔ تو زندگی اور موت، اب وہ جس پہ مہر لگی نہیں مانیں گے رسول کو، وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے۔ اور مومن سرکار کا دیوانہ اگر 1000 فیٹ زمین میں بھی دفن ہو جائے تو صبح قیامت تک زندہ ہے۔ یا رسول اللہ، میرا عنوان یہ بھی نہیں، ورنہ یہ عنوان ہے اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، ہے نا؟ انہیں مردہ کہا گیا، اور جو شہید ہوئے کٹ گئے تھے، ہاتھ کہیں تھا، دھر کہیں تھا، کچھ اور تھا، ارے یہ تو مر گئے، دنیا یوں کہہ رہی تھی۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، یہ زندہ ہے۔ زندہ کو مردہ کہا اور شہید ہونے والے کو زندہ کہا، یہ کون سا حساب ہے؟ کہا یہی اصل حساب ہے، یہی حساب۔ اسی حساب کو سمجھنے کے لیے صابر پیا کی بارگاہ میں انہوں نے کہا فنا کیا ہے، بقا کیا ہے۔ صابر کی نگاہ اٹھی، شمس الدین پر قہر اور جمال و جلال کا مظہر پر کر پڑی، اور بتانا چاہتے ہیں جسے مصطفیٰ مل جائے وہ زندہ، اور جسے نہ ملے وہ مردہ۔ تو کہاں میں جواب نہ دیتا ہوں، وقت آنے پہ تجھے جواب۔ مگر نگاہیں جواب دے رہی تھی، مگر شمس الدین ترک پانی پتی اس نگاہوں کی تاب نہ لا سکے اور اس جواب کو نہ سمجھ سکے، تو مگر دامن پکڑا تھا، مرید ہوئے تھے، اور اسی لیے ہوا جاتا، اسی لیے وہ مقصد پوچھا۔ کہا مقصد ملے گا، میں وہ اور کوئی نہیں ہوں، میں حسینی حسانی ہوں، میں فاروقی ہوں، میرے وہاں سوال کا ہر جواب ہے۔ اور یہ بھی سن لو، دنیا میں جتنے بھی حسینی حسانی ہیں ان کے پاس ہر سوال کا جواب ہے، مگر وہ وقت پر کبھی کہیں کسی کو دے دیا جاتا ہے۔ یہاں ہر سوال کا جواب ہے، پوچھنے والا نہیں پوچھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا ہو گیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ کوئی میرے امام حسین سے پوچھ لیتا آقا الف لام میم کا مطلب کیا ہے، تو حسین بتا دیتے۔ کوئی پوچھنے والا کاش علی سے پوچھ لیا ہوتا، امام باقر سے پوچھ لیا ہوتا، ارے غوث اعظم ہی سے پوچھ لیا ہوتا، صابر پاک سے مگر کو پوچھ لیتے تو یہ بتا دیتے کاف ہا یا ان سوال کا کیا معنی ہے، یہ بتا دیتے طٰہٰ اور یاسین کا کیا مطلب ہے، کیا راز ہے الف لام میم را میں، کیا راز ہے، یہی تو راز ہے، یہ وہ راز ہے میرے دوستو۔ قرآن میاں کہتے ہیں یہ وہ راز ہے میرے دوستو، اسے دل دماغ میں اتار لو۔ میں علی تمہارا غلام ہوں، مجھے دشت غم سے نکال دو۔ اللہ مجھے پیش ہے رہے پر خطر، میرے حوصلوں کو کمال دو۔ میں علی تمہارا غلام ہوں، مجھے دشت غم سے نکال دو۔ تو یہ راز، یہ وہ راز ہے، اس کا بھی ایک موضوع الگ ہے، حروف مقطعات ہے، الف لام میم را، الف لام را، الف لام میم قاف نون، ہے نا، کاف ہا یا عین صاد، پھر حامیم عین سین قاف، حروف مقطعات سب راز ہے، مگر یہ راز چھپا ہوا کسی کو اس کا مطلب پتہ نہیں، کسی کو میننگ پتہ نہیں، سرکار جانے اللہ جانے، اور سرکار نے جس جس کو یہ بتایا ہے وہ سرکار شاہ عالم جانتے ہیں، مگر کیا ہے کسی نے پوچھا نہیں۔ کیسے پوچھتے ہیں، کنٹرول اتنا تھا کہ یہ سوال کہیں نہ کر لے، یہ راز کہیں ظاہر نہ ہو جائے،
لیکن جس کے دل میں تھا اس کو دل ہی دل میں بتا بھی دیا، زبان سے نہیں بتایا، آنکھوں سے انڈیل دیا، دل میں اتر گیا۔ اسی لیے تو مجدد الفیسانی بھی حروف مقطعات کی راز جانتے ہیں۔ انڈیل دیا، یہ پڑھایا نہیں جاتا ہے، اسے پلایا جاتا ہے، اسے سمجھایا دیا جاتا ہے، کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کب ہے، کہاں ہے، کہاں تھے، کب ہوگا ظاہر، اللہ و رسولہ عالم ہے نا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے۔ حضرات اس پہ بھی موضوع ہے، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، الف آپ نے فرمایا میں سمجھ گیا، ہے نا، لام میں سمجھ گیا، میم میں جبرائیل سوچ رہے ہیں میں وہاں سے لا رہا ہوں، نہیں سمجھا، یہ فرش پر بیٹھے بیٹھے سب سمجھ رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آئی، میں تو صحیح الف لام میم سمجھ رہا ہوں، اور یہ کہتے ہیں میں سب جانتا ہوں، میں سب جانتا ہوں، میں جان گیا، میں پہچان گیا، میں سمجھ گیا۔ تو یہ بات سیکھنے سکھانے کی نہیں، سمجھنے کی ہے۔ جس کے دل کو، جس کے دماغ کو مولا سمجھ دے دے، سرکار کی بارگاہ سے جسے سمجھ مل جائے وہ سمجھ جاتا ہے۔ تو بہرحال موضوع کچھ اور ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں کہاں تھا؟ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ تو موت اور زندگی، فنا اور بقا، ہاں صابر پاک میں کہاں، تم یہاں جائیں گے تو پھر فنا پہ، فنا سے بڑھ کر، منزل سے بڑھ کر آگے منزل تلاش کر، فنا کے بعد بھی باقی ہے ثانی رہبری تیری۔ حضرات سوال کر لیا، سوال بھی بڑا باریک تھا بھائی، یہی تو ہے فنا بقا، یہی تو ہے طلب، یہی تو ہے۔ خدا نے کہا باندھ دو، مرید بن جاؤ، کیوں؟ کیونکہ تمہارا دل پتہ نہیں ختم اللہ میں جاتا ہے کہ اولائکہ میں آتا ہے کتب اللہ، زندہ یا مردہ بن جاؤ ان کے آل رسول کے مرید، ان کے بن جاؤ، تاکہ کیا ہوگا، ان کا جو فیض ہے وہ ہو کر کے تمہارے سینے میں آئے گا، تمہارا دل مردہ ہونے سے بچے گا۔ ختم اللہ کی مہر آنے سے بچنا چاہتے ہو، پکا دامن تھام لو اچھے سے، دل دیوانہ کر دو ان کا۔ اسی لیے بنا جاتا ہے تاکہ ہم اس کیٹیگری میں نہ جائیں، بلکہ ادھر آ جائے، کون سے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، یہ اس میں آ جائے، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یہ زندہ، ہم مر بھی جائے تو وہاں کہاں جائے، یہ مرا نہیں، اس کا دل تو زندہ ہے، یہ زندہ ہے۔ ذرا سا آپ دیکھیں پھر بعد میں کیا ہوا، یہی ہوا فنا اور بقا میں، آخری دن ہے، سرکار نے کہہ دیا، میرے سرکار صاحب پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیا کہ میرے جنازے کو جو ہے کوئی نماز نہ پڑھائے، میری اور نماز جنازہ کس کی ہمت ہے کہ پڑھاتے ہیں، مجھے مردہ سمجھ کے پڑھائے گا، ارے اچھوں کو زندہ کر دوں، جسے چاہے مردہ کر دوں، میری کون پڑھائے گا؟ کہاں کہ رہنے دیں، آئے گا، آنے والا پڑھائے گا، جائے گا۔ اور ٹھیک ہے حضرت، ایسا ہی ہوا، مختصر عرض کروں، سرکار ہے سبحان اللہ، اور خود حضرت ہے شمس الدین، انتظار کر رہے کوئی آ جائے، حضرت نے فرمایا تھا کوئی آئے گا، لہٰذا ایک آئے، گھوڑے پر آئے، سواری گھوڑے سوار پر آئے، اترے، اللہ اکبر کہا، جنازہ ہو گیا، پڑھا دیا، پھر بیٹھے، جانے لگے، چہرے پہ نقاب کر دیا، باندھے ہوئے ہیں، نہیں پہچان، اللہ اللہ اللہ، پھر آواز آتی ہے، اگر مرید فنا کی منزل پہ ہوتا تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ذرا چہرے سے پردہ ہٹاؤ تاکہ میں پہچان لوں کہ تم کون ہو جس نے میرے پیر کا جنازہ پڑھایا ہے۔ وہ دیکھتے، اس کی چال اور ڈھال دیکھ کر کہہ دیتے کہ کوئی اور نہیں، میرا پیر صابر ہی ہے۔ جب اس وقت کا شمس الدین فنا کو ابھی سمجھنے میں کچھ تاثیر ہو رہی ہے، جبکہ خانقاہ فرید سے آیا تھا، وہاں سے آئے تھے، وہ خود اللہ کے ولی تھے، وہ خود بہت بڑے کلندر تھے، مگر آخر صابر کون سی منزل پہ تھے کہ آئے گئے شمس الدین کی نگاہ نے نہیں پہچانا؟ آپ تو بڑے وفادار ہیں، آپ تو بڑے مرید ہیں،
آپ ایک ہی تو مرید، آپ پر تو ناز ہے صابر پاک، میرا ایک ہی مرید، ایک ہی خلیفہ، شمس آسمان کا آفتاب شمس بھی ایک اور میرا شمس بھی ایک، زمین کا آفتاب شمس ایک ہے، لیکن چال ڈھال اترنا کرنا نماز پڑھانا پھر جانا طریقہ دیکھ کر ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون ہے نا، پردے میں بھی ہو، اگر ہم نے اس کو بار بار دیکھا ہو تو ہم اندازہ لگا لیتے یہ فلاں بھائی ہے، یہ فلاں صاحب ہے، یہ فلاں حضرت ہے، اندازے سے پتہ چل جاتا ہے، اور اگر اس سے محبت ہو تو اور جلدی پتہ چلتا ہے، عشق ہو تو اس کی آہٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی آیا ہے۔ میں کہاں سے بول رہا ہوں آپ سمجھنے کی کوشش کریں، جو بات ہمیشہ 4-5 مرتبہ دیکھا ہو تو پتہ چلتا ہے، محبت ہو تو پھر اور پتہ چل جاتا ہے فوراً، بھلے دیکھے نہ چہرہ، اور اگر عشق ہو تو وہ وہاں سے داخل ہو، یہاں خبر ہو جاتی ہے کوئی آیا ہے نا۔ تو بات کیا ہے، کیا شمس الدین ناقص تھے؟ نہیں۔ کیا شمس الدین ابھی کامل نہیں ہوئے تھے؟ نہیں، ہرگز مت سمجھنا، یہی سمجھ میں آیا تھا کہ شاید شمس الدین ابھی پہنچے نہیں، پہنچتے تھے، پہنچے ہوئے تھے، پہنچا دیا تھا صابر نے، مگر اختیار اتنا تھا کہ ان کے ذہن پہ غفلت کا پردہ ڈال دیا، پاکیزہ پردہ ڈال دیا، تاکہ پہچان، یعنی یہ بھی بڑی بات ہے، میرا پیر اگر چاہے، یار چاہے، محبوب چاہے تو غفلت کا پردہ اٹھا دیتا ہے، اور کتنا ہی عشق چاہے تو ڈال دیتا ہے، قریب بھی ہو تو پہچاننے میں نہیں آتے، اور پردہ اٹھا دیتا ہے محبوب تو مدینے میں بھی ہو تو یہیں سے پہچان لیا جاتا۔ یا زندہ باد، سمجھ رہے ہو؟ قریب بھی ہو اور محبوب نہ چاہے تو غفلت کا پاکیزہ پردہ خود ڈال دیا جاتا ہے، نہیں پہچان سکتے، اور اگر محبوب چاہے تو پھر وہ کہیں بھی ہو پردہ اٹھتا ہے ذہن کا، یہی سے نگاہیں اٹھتی ہے، نگاہیں تو سامنے رہتی ہے، دل انہیں پہچان لیتا ہے، دل کہتا ہے یہی ہے، دل بول پڑتا ہے یہی ہے، کیونکہ پردہ اٹھ گیا، اور پردہ ڈال دے تم سے مل کے چلے جائے پتہ نہیں چلتا، تم کو دیکھ کر چلے جائے پتہ نہیں چلتا، اور اگر ہٹ جائے سبحان اللہ، پھر وہ کہیں کی دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اسے نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے۔ تو دیکھا آپ نے، پاکیزہ پردہ ڈال دیا، خدا نے بھی تو آدم پہ پاکیزہ پردہ ڈال دیا تھا، اس کے قریب بن جانا، درخت کے چلے گئے، ہو گیا، آ گئے، کیا آدم سے یہ ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا، تو پھر ہوا کیسے؟ میرے رب نے ہی چاہا کہ انہیں غفلت کا پاکیزہ پردہ ڈال دو تاکہ یہ چلے جائے، ہونے کو ہو جائے، زمین پہ آ جائے، بس بات ختم، مصطفیٰ کو بھیجنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آدم نے اگر وہ دانہ کھایا نہ ہوتا تو ہم نے محمد مصطفیٰ کو پایا نہ ہوتا، تو وہ خطا نہ تھی، وہ ادا تھی۔ تو بزرگان دین کبھی کبھی جو نہیں سمجھتے، نہیں پہچانتے، تو یہ خطا نہ سمجھو، یہ خطا نہیں، یہ مصطفیٰ کے عشق میں فنا ہونے کی ایک ادا کا نام ہے۔ دیکھو میرا بچہ کتنا پیارا ہے، اللہ تجھے نیک پرہیزگار عورت ملائے، تجھے برکتیں دے، دونوں جہاں میں کامیابی دے، سارے بچوں کو میرے، ان کو درازی عمر بالخیر دے، ان کو صحت دے، تندرستی دے، ایمان دے، ان سے اللہ دین کا کام لے لے، اسلام کا کام لے لے، ذرا سا آپ دیکھتے چلے جائے، کتنا پاکیزہ پردہ ہے یہ خطا نہیں ہے۔ وہ خطا والے لوگ انہیں خطا خطا کہتے ہیں، ہم تو ادا والے ہیں، خطا والے نہیں ہیں، خطا والے اور ہیں، ادا والے اور ہیں۔ ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں، ہم کہتے خطا نہیں ہے، ادا ہے، ادا، یہ ادا ہے، وہ خطا ہے نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں علی نے نماز چھوڑ دی خطا تھی، ہم کہتے خطا نہیں، مصطفیٰ کی محبت کی ادا تھی۔ ابو بکر نے سانپ کو کٹوا لیا، وہ کہتے خطا تھی، ہم کہتے خطا نہیں، نبی کے عشق کی ایک ادا تھی۔
لوگ کہتے ہیں حضرت عمر نے وہاں یہ کیا خطا تھی، ہم نے کہا خطا نہیں تھی، وہ مصطفیٰ کے عشق کی ایک ادا تھی۔ حسن نے جو کیا ادا تھی، وہ خطا وار ہے جو خطا سمجھتے ہیں، ادا والے اسے ادا سمجھتے ہیں۔ ادا اور ہے، خطا اور ہے۔ خطا پہ خطا ہو جانا خطا کار ہے، خطا پہ ادا کی چاشنی کو خطا کے اندر ادا ہونا اور ہے۔ یہ ادا کی کیا ادا کی بات کہوں میں، اداؤں کی معاملات ہی کچھ ایسے ہیں، جب ادا ہو گئی تو ادا، قضا ہو گئی نماز تو قضا، ہاں نا، اثر قضا ہوئی تو قضا۔ لوگ کہیں گے خطا، مورخ لکھیں گا خطا، لیکن نہیں، مصطفیٰ اٹھ کے کہیں گے اللہ یہ علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، یہ تو ادا میں تھا۔ ادا اور ہے، خطا اور ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے شاہ عالم کی محبت چاہیے، قطب عالم کی چاشنی چاہیے، مخدوم اشرف کی شیرینی چاہیے، احمد رضا خان کا شعر چاہیے، اشعار چاہیے، سمجھ جائیں گے کہ کیا ادا ہے، بات کہیں سے کہاں پہنچی۔ تو پاکیزہ پردہ ڈال دیا، حضرت یعقوب میں بھی ڈال دیا تھا یوسف علیہ السلام کے وقت۔ اس کے علاوہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پیر میں موزہ پہنتے تھے، اس دور میں عربی موزہ لوگ پہنتے تھے، سرکار نے بھی پہنا، اس موزے میں سانپ چلا گیا تھا۔ سرکار، اب یہ لوگ کہتے ہیں خطا، خطا نہیں، یہ ادا ہے۔ چیل آئی، اڑا کے اس کو نکالا، لیکن دیکھ سرکار کو معلوم نہیں، ارے یہ معلوم تھا، مگر کیا کرے، اس اڑنے والے کی ایک ادا تھی اس میں، وہ بھی آ رہی تھی کہ سرکار کے موزے کا بوسہ لے لو، وہ ادا تھی۔ اب ان کو تو بھائی خطا ہی نظر آئی۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو پتہ ہوتا تو ایسا، پتہ نہیں، پتہ سب تھا ہے، مگر خطا اور ادا میں کچھ فرق کرو، فرق ہے۔ تو شمس الدین ترک پانی پتی کیوں نہیں پہچان پائے؟ صابر نے ہی چہرہ، اب کہاں، اب میں بتاتا ہوں، دونوں پردے اٹھاتا ہوں، میرا جیسے ہی پردہ اٹھے گا، تیرا ذہن کا جو میں نے پردہ بھی ڈال رکھا ہے وہ بھی اٹھا دوں گا۔ کہا حضور کل اٹھ کر مجھے کوئی پوچھے گا آپ کے پیر کی جنازے کی نماز کس نے پڑھائی تو میں کیا جواب دوں گا؟ ذرا چہرہ تو دکھائیے۔ کہا اچھا، آپ ٹھیک ہے دیکھ لے بھائی، کچھ بولا نہیں۔ آپ نے جیسا چہرے سے پردہ اٹھایا تو خود صابر پاک موجود ہے۔ یار یہاں سے ہٹنا تھا کہ آپ نے ظاہری بھی ہٹا دیا، اور جو آپ نے مرید پہ بھی ڈال رکھا تھا جو بھی میں نے بتایا وہ بھی ہٹا دیا۔ پھر دیکھا حضرت یہ تو آپ، کہاں میں، تو نے کہا تھا فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، یہ لیٹا ہے یہ فنا ہے، یہ جو کھڑے ہے یہ بقا ہے۔ کہاں سمجھ گیا، جسم اندر جاتا ہے، اصل میں تو تم زندہ ہی رہتے ہو، گئے نہیں ہو، صرف فارمیلٹی ادا کر دی گئی ہے نا، فارمیلٹی ادا کر دی گئی ہے، کر دیا، ورنہ تم تو رہتے ہو۔ کہا یہی بتانا ہے کہ ہم جاتے نہیں، ہم تو ہیں ہی، ہم کہاں جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے، ہم آ گئے، ہم تو جائیں گے میدان محشر ہوگا تو میدان محشر ہی میں جائیں گے آپ۔ کہا ٹھیک ہے حضور، اب ہم نے سمجھ گئے کہ کیا معاملہ ہے، تو اسی لیے ہم بیعت ہوتے ہیں تاکہ ہمارا دل زندہ رہے، ختم اللہ کی بات نہ آ جائے، ہے نا، اللہ کے نور کا فیضان ہمیں مل جائے۔ شفاعت رسول مقام محمود سن رہے تھے آپ، تو سرکار وہاں وہ شان میں ہو گئے مقام محمود، وَالدَّرَجَةُ الرَّفِيعَةُ۔ اگر عرفہ بات کروں گا عرفانی صوفیہ کی تو کچھ اور بات ہوگی، لیکن میں ادھر نہ زیادہ جاتے ہوئے ہم آ جاتے ہیں واپس مقام محمود، پھر مقام محمود، شفاعت کبریٰ، پھر شفاعت کبریٰ ہے، قیامت کا منظر ہوگا، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، یقیناً یہی ہے قیامت میں، جب دیکھیں گے لوگ کہ یہ کیا بھی آپ نے سنا، سب تعریف کریں گے، تبھی تو مقام محمود ہے جہاں ہر کوئی حمد کرے گا، ان کی تعریف کرے گا۔ اب ذرا سا آپ دیکھتے چلے جائے میرے عزیز، و درود شریف پڑھیے تو میں عرض کروں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں کہ سرکار کی رحمت، سرکار کا احسان کہاں کہاں، کس گل میں، کس کلی میں محمد کا ذکر نہیں، محمد کی یاد نہیں۔ تو آپ اندازہ لگاتے چلے جائے کہ یہ ہم جب مرید ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے جوائنٹ ہوتے ہیں، تو قرآن کریم میں کیا فرمایا، کیا فرمایا،
کہ اے لوگوں تفرقہ بازی نہ کرو، الگ نہ ہو جاؤ، ایک بن کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہی ہے، آپ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں گے تو رسی جیسا محسوس ہوگا کہ نہیں؟ ہے بڑا باریک لیکن اس کو اتنا جمع کیا جاتا ہے کہ رسی بڑی مضبوط ہو جاتی ہے، اور اگر کسی چیز کو رسی سے باندھ دیا جائے تو بڑا مضبوط پایا ہے نا؟ کہاں تم اس طریقے سے رسی بن جاؤ، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے رسی مددگار بن جاؤ۔ اللہ کی رسی دین کے لیے، دین کے نام پر، دین اسلام پر اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں تم سب ایک ہو جاؤ، کیونکہ تم سب سرکار عالم کی دیوانے ہو۔ حضرات ذرا ساتھ دیکھیں، ایک تو یہ ہو گئی رسی، اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑو، کون؟ سرکار دو عالم کی سنت، کیا؟ قرآن کریم، یہ بھی رسی فرمایا مفسرین نے۔ ایک یہ ہے کہ تم ایک، اور ایک اور ہے، جب آپ نے اپنے پیر کا ہاتھ دیا، آپ کے پیر نے ان کے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے نا، ان کے، بتاؤ انہوں نے ان کے دیا، تو یہ بتائیے رسی بنتی جا رہی ہے کہ نہیں؟ رسی بنی کہ نہیں بنی؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، قرآن کریم ہے، آپس میں تفرقہ الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ تو کیسے؟ جب تم نے ان کا دامن پکڑا، انہوں نے ان کا پکڑا، انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا، یہاں تک کہ ید اللہ فوق ایدیہم، رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ چلا گیا اور ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ رسول اللہ کے، رسول اللہ کا ہم علی کے ہاتھ میں، علی کا ہاتھ تمام کے ہاتھ میں، تمام علی کا ہاتھ سب کے ہاتھ میں، پھر ان کا ہاتھ ان کی، یہ ہاتھ در ہاتھ، ہاتھ پر ہاتھ پکڑتے رہے، یہ رسی بن گئی کہ نہیں؟ اور یہی رسی تو اس قرآن کریم کا ایک گویا یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسی لیے ہم جو ہے وابستہ رہتے ہیں۔ اب آج یہ درمیان میں ایک لفظ تھا، یہ رحمت تو ہے، شفاعت تو ہے سرکار کی، لیکن ذرا سا دیکھیں، کہیں سرکار کی اتنی بڑی رحمت کہ انبیاء اکرام کو بھی ملا، شفاعت زبردست ہوگی، کہیں یہ لوگ دیکھ کر محمد کو کچھ اور نہ کہہ دے، ہے نا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج پلٹایا ہے، تو سورج کو پلٹانا دیکھ کر یہ قوم، یہ لوگ کچھ اور نہ کہہ دے محمد کو، چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، کہیں یہ لوگ کچھ اور نہ کہہ دے، کیا کہہ دے؟ پہلے کی قوم کہہ چکی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ چکی ہے، کیا کہہ چکی ہے؟ 3 گروہ جمع ہو گئے، کیا کہنے لگے؟ یہ تو لگتا ہے اللہ ہے، خدا ہے۔ قوم نے کہا نہیں نہیں، اسے خدا نہ کہو۔ تو دوسرے گروہ نے کہا کہ یہ لگتا ہے خدا ہی ہے، یا خدا کا کچھ یعنی کہ اوتار ہے، کچھ خدا بندہ بن کے آیا ہے کرنے۔ جس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے، اگر جیسے کہ تم منع کر رہے ہو تو چلیے ہم اسے کو خدا کا بیٹا مان لیتے ہیں۔ تینوں غلط، نہ خدا ہے نبی عیسیٰ علیہ السلام، نہ کوئی نبی خدا ہے، نہ خدا کے بیٹے ہیں، بیٹے بھی نہیں۔ لیکن عیسائی لوگ کیا کرنے لگے؟ خدا کے بیٹے ہیں، ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہم مریم کو کیا کہیں گے؟ کہا خدا کی بیٹی، کچھ نہیں ہے کہا، کسی نے کچھ اور کہا، گندا لفظ بھی دیکھا آپ نے، عیسیٰ کی شان دیکھ کر کے کیا کہہ دیا؟ خدا کا بیٹا، خدا سمجھنے لگ گئے شان عیسیٰ دیکھ کر۔ اسی طرح شان موسیٰ دیکھ کر یہودی خدا کا بیٹا کہنے لگے، عزیز علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جتنے، کسی کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کی مورتی کر کے پوجا کرنے لگ گئے۔ دین سے پھرے کہ نہیں؟ کسی نے خدا کا بیٹا کہا، کسی نے خدا کہا، کسی نبی کو ان کی کرشمات دیکھ کے، طاقت دیکھ کے، قدرت دیکھ کے، معجزات دیکھ کر کسی نے ان کی مورتی بنا کر کے پوجا شروع کر دی، ہے نا؟ تو کہیں ایسا نہ ہو محمد کو یہ سورج پلٹاتا دیکھ کر، چاند 2 ٹکڑے کرتے دیکھ کر، رحمت عالم کا یہ معاملہ کہ آدم بھی فیض پا رہے ہیں، شفاعت کا، تو کہیں ایسا نہ ہو کوئی انہیں خدا کہے، پھر ایک گروہ کہے کہ نہیں خدا کا بیٹا ہے، پھر کہیں کوئی ایسا نہ کرے کہ ان کی صورت بنا کے پوجا پاٹ شروع کر دے، ہے نا؟ کیونکہ اگلی امتوں میں ہو چکا، پیغمبر عیسیٰ میں ہو چکا، پیغمبر موسیٰ میں ہو چکا، اور بھی انبیاء میں ہو چکا، اکثر و بیشتر مورتی بھی بنا کر کے ان کا عکس پاڑ کر پوجا پاٹ شروع کی۔ اور یہ تو قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، موسیٰ کو خدا کا، یہودی اور عیسائی، یہ تو آپ بھی جانتے ہو گئے۔ تو کہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم شان، رحمت عالم کی یہ رحمت،
شفاعت رسول کی یہ شفاعت، سورج کو پلٹانا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا بہت عظیم الشان شان ہے. تو کہیں یہ لوگ، کہیں یہ اہل مکہ، کہیں یہ ماننے والے کہیں اتنا آگے نہ بڑھ جائے کہ یا تو خدا کہہ دے یا خدا کا بیٹا کہہ دے یا پھر ان کی شکل بنا کے پوجا کر دے. فوراً آیت آتی ہے. ادھر ابھی اوپر پہاڑ پر کھڑے کھڑے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. لوگوں کا گمان تھا کہ یہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ جادو اوپر نہیں چلتا. تو سب کا گمان تھا، یعنی نہ ماننے والوں کا، کہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے کیسے کریں گے. مگر محمد عربی پہاڑ پر جاتے ہیں، عاشقان ساتھ میں آتے ہیں، کفار مکہ بھی ہوتے ہیں، دعویٰ کرنے والا ابو جہل بھی ہوتا ہے، اور وہاں کا حبیب عجمی وہ بھی ہوتے ہیں، آپ اندازہ حبیب یمنی بھی ہوتے ہیں. اور جب سرکار یہیں سے اشارہ کرتے ہیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو لوگوں نے دیکھا واہ یہ کیا ہو گیا. اب جادو کفاروں نے کہا یہ جادو ہے. ابو جہل وہ تو جادوگر کہہ کے نکل جاتے تھے پتلی گلی سے، مگر ایمان تو نہیں ملتا تھا. ایمان بے ایمان والے ایسی ہی بولی بولتے. ابھی آپ نے سنا جس کے دلوں میں اللہ نے مہر لگا دی. اب جہاں صاحب دیکھے تو انہوں نے تو یہ کہا لیکن ایمان والوں کا ایمان مضبوط ہو گیا. لیکن ٹھہرو، جب وہ پہاڑ سے اترنے لگے تو کچھ ایمان والے ہمارے جیسے ان کو خیال آ گیا محمد نے اتنا بڑا کام کر دیا. ہمارے نبی نے چاند بھی 2 ٹکڑے کر دی، سورج کو پلٹا دیا. یہ خیال آنا تھا. رب نے فوراً جبرائیل کو بھیجا، جاؤ حبیب سے کہو انہیں کہہ دے تمام کو، ان کو بھی قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو میں تمہاری مثل بشر ہوں. کہیں ایسا نہ ہونے جا رہا تھا اگر یہ آیت نہ آتی. آیت سنتے کہا نہیں. کیا خیال آتا جانتے ہو؟ پہلا خیال یہ تھا یہ انسان نہیں لگتے، یا تو فرشتے ہیں یا کوئی اللہ کی اور کوئی مخلوق ہے. یہ ہم ایمان والوں کو جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اپنے والوں ان کو یہ خیال آنے لگا یہ انسان نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے. اتنا بڑا کام کیا، اتنا بڑا معجزہ، یہ تو کوئی فرشتہ ہے یا اللہ نے کوئی اور مخلوق ہے. اتنا خیال آتے ہی کہا جاؤ بشر ہو، انسان ہو. ان کو خیال آتا نہیں یہ انسان نہیں ہے، لگتا ہے یہ انسان نہیں ہے، بشر نہیں ہے. فرمایا قل انما انا بشر، کہہ دو میں تمہاری مثل بشر، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں کوئی اور مخلوق نہیں ہوں، میں ہوائی مخلوق نہیں ہوں، میں کوئی اور نہیں ہوں، کوئی اوتار نہیں، میں کچھ اور نہیں، میں انسان ہی ہوں، بشر ہی ہوں، مگر مثل بشر ہوں. اتنی بڑی بات. اب کوئی کہیں آپ نے دیکھا کسی نے کہا ان کو خدا کہا سرکار کو؟ نہیں. خدا کا بیٹا کسی نے کہا میرے حضور کو؟ نہیں. ان کی تصویر بنا کے کسی نے پوجا کی؟ تو یہ سرکار ہی کی شان ہے، ورنہ اگلوں میں ہو چکا تھا، ابھی تک ہو رہا ہے. لیکن دیکھو ابھی بھی ہو رہا ہے. لیکن ہمارے نبی میں جو کل دین تھا وہی دین اسلام آج بھی ہے. ہمارے اندر جو ایمان ہے جو اصحاب میں تھا، یہی تو سرکار کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی آج اس مسجد میں ہم اسی ایمان کو لے کر کے بیٹھے ہیں. یہ زندہ معجزہ ہے سرکار کا. ہم خود زندہ معجزہ ہے سرکار کا کہ سرکار کا وہی ایمان جو سرکار نے دیا تھا اس سے نہ بڑا ہے نہ گھٹا ہے. وہی جو سرکار نے کہا لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ، وہی ایمان ہے. نہ ہم نے رسول کو خدا، اتنی محفلیں ہوتی ہے، اتنا زبردست شان بیان ہوتی ہے، کبھی کوئی محمد کو خدا کہتا ہے؟ نہیں. کوئی محمد کو خدا کا بیٹا کہتا ہے؟ نہیں. کوئی ان کی پوجا پاٹ کرنے کا کہتا ہے عبادت کرو رسول کی؟ نہیں. محبت کرو رسول کی، یہ کہے عبادت اللہ کی. یعنی وہی چیز، یہی تو سرکار کا زندہ ہونے کی دلیل ہے، حیات النبی کی دلیل ہے. آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں میرے عزیزو کتنی باریک بات ہے. فرمایا قل انما انا بشر. ایک اور باریک بات بتا دیتا ہوں، چلیے بات پہ بات آئی تو بتائیے بتا دوں یا نہ بتاؤں؟ بتا دیا جائے کہ موقوف رکھا جائے، بتا دیا جائے. اللہ آئیے تو پھر بات پہ بات ہے تو بڑا گنگاتے ہیں وہ لوگ. قل انما انا بشر، ہماری طرح اب ہماری طرح میں بتا دیتا ہوں کس کی طرح. تو درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. آپ حضرات کہیں گئے
باہر نکلے کہیں اور میرے جیسا ایک انسان باڈی میں یہ دیکھا، چہرہ نہیں دکھ رہا ہے، آپ کہیں گے دیکھو حضرت ہے، ارے امام صاحب ہے، دیکھ ارے نہیں، اور ان کے جیسے ہے، ان کی طرح ہے. کہیں گئے بچے جیسا یہ لڑکے جیسا آپ کو نظر آیا، ارے اپنا وہاں رہتا ہے اس کے جیسا وہی ہے، غور سے قریب جا کے دیکھا نہیں وہ نہیں ہے، اس کے جیسا ہی ہے، اس کے جیسا ہی ہے. آپ اپنے بچوں کو کہیں جاتے ہیں، وہ اپنے بچے جیسا عمران جیسا لگ رہا ہے، یہ اپنے گڈو جیسا لگتا ہے، بولتے کہ نہیں، یہ اپنے پپو جیسا ہی بولتا ہے، دیکھو اپنا پپو بھی ایسا ہی بولتا ہے. یہ پپو ٹکو گڈو یہ بند کرو، جو نام ہے وہ لوگ ایسا ہی بولتے، پیار سے بولتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اتنا پیار کہ نام ہی غائب ہو جائے، پھر پپو راجا ہی رہ جائے، پھر راجا بینڈ والا ہی رہ جائے. کیا نام ہے، نام کچھ بھی تھا بھائی، راجا بولتے ہیں مجھے، بپو بولتے ہیں مجھے، ٹکو بولتے ہیں، پپلو بولتے ہیں، ببلو بولتے ہیں، ہے نا. یہ نہیں، نام لیا کرو، پیار سے بول دیا کبھی ٹھیک ہے، لیکن آپ کہیں دیکھتے تو کیا کہتے ہیں، یہ اپنے بچے جیسا ہی بنا، ایسا ہی رنگ، ایسا اس کا ناک نقشہ بھی ایسا ہی، اس کے جیسا ہی، میرے جیسا کہیں دیکھ دیا، میرے جیسے کہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے جیسا ہم نے وہاں دیکھا تھا، پہلے آپ کو ہی سمجھا، لیکن جب دیکھا تو کہیں وہ تو وہاں ہے، یہاں تو آپ کے جیسا تھے. اور ایسا نہیں ہے، ہماری شکل کے 7-8 انسان ہوتے ہی ہے لگ بھگ، آگے پیچھے کر لیجئے. آج تو گوگل اور نیٹ اتنا آگے بڑھ گیا ہے سائنس کہ آپ سرچ بھی مانو گے تو آپ کے جیسے ہو بہو کہاں کہاں ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، تھوڑا فرق کے ساتھ بتا دیں گے، آپ سرچ ماریں گے تو آ جائے گا. ہم نہیں ہوتے لیکن ہمارے جیسا کوئی ہوتا ہے، شکل و صورت میں، باڈی میں، وضاقتہ میں، انداز میں، بات کرنے میں، طور طریقے میں، کبھی آواز میں کبھی انداز میں، ہوتا ہے بھائی. ہمارے سرکار نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ذرا سا آپ دیکھیں، سرکار ہے، سرکار ہے، اور سرکار جب آئے تو پھر انہوں نے پڑھنے والے بچوں نے کیوں شاہ عالم ہی سمجھا؟ وہاں تو شمس الدین نے نہیں سمجھے تھے، یہاں بچے سمجھ گئے، وہاں سمجھ جانا چاہیے وضاقتہ دیکھ کے تو یہ تو صابر پاک ہے. یہاں شاہ عالم کی جگہ شاہ دو عالم آ گئے، اب بچے نہیں سمجھے. سرکار نے پردہ ہٹا دیا ہے، کہا پردہ ڈالوں گا تو سوچنے میں پڑ جائیں گے کہ یہ شاہ عالم یا کوئی اور ہے. ایسا انداز رکھا، وہی طور طریقہ وہی سرکار کا کہ بچے اتنے دن طالب علم پڑھتے رہے، سمجھ نہ سکے کون پڑھا رہا ہے. سب کی جھولی بھرتی جاتی ہے، دینے والا، پڑھائی ہو رہی ہے، پڑھا کون رہا ہے یہ نہیں معلوم، پڑھانے والا کون ہے یہ نہیں معلوم، کہ یہ سرکار دو عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم کیا کہتے ہیں، یہ اس کی طرح ہے، یہ اس کی طرح ہے، یہ اس کی مثل ہے، یہ اس کی مثل ہے نا. قل انما انا بشر مثلکم، اگر یہی کہنا تھا کہ یہ بشر ہے، انسان ہے، تو صرف اتنا آنا چاہیے، قل انما انا بشر، میں تمہاری طرح، میں بشر ہوں، میں تمہاری طرح نہیں، میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، یہی ہونا تھا، یہی تو ظاہر کرنا تھا کہ میں انسان ہوں، بشر ہوں. تو یہ کیوں کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں؟ جب صرف انسان ظاہر کرنا تھا تو پھر یہ کیوں کہا تمہاری طرح؟ یہ جو طرح ہے یہ مثل ہے، وہ اوریجنل نہیں ہوتا، یہ مونٹو کی طرح ہے، مونٹو نہیں ہے. یہ فلاں حضرت کیسے ہے، یہ حضرت نہیں، وہ تو نہیں ہے نا، یہ آپ ہے کی طرح لگتے ہیں، آپ نہیں ہے. سرکار نے یہ نہیں کہا میں بشر ہوں، نہیں، اے حبیب اتنا مت کہو بشر، پوری آیت تھی قل انما انا بشر مثل، میں صرف تمہاری طرح دکھتا ہوں، میں بشر نہیں ہوں، بشر کی طرح لگتا ہوں. جو ہوتا ہے مثل نہیں ہو، مثل حقیقت نہیں ہوتا. سمجھے کہ نہیں؟ بہت باریک بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. مثل ہوتا ہے، کوئی عمر بھائی کی طرح ہو تو کہا یہ عمر بھائی کی طرح ہے، عمر بھائی تو سرکار بشر کی طرح ہے، بشر، ورنہ یہی کہہ دیتے، کہہ دو میں بشر ہوں، نہیں، تمہاری طرح بس میں دکھتا ہوں، مثل ہوں، مثل حقیقت، مثل ہی ہوتی ہے، طرح ہی ہوتی ہے. یہ ممبر تو وہاں کے ممبر کی طرح ہے، طرح ہوتی ہے، مثل حقیقت
نہیں ہو سرکار ہم شبیہ رسول ہیں، رسول تو نہیں، مثل ہو گئے مگر نہیں رسول نہیں، حقیقت نہیں۔ سرکار کی شان بشریت سمجھو، اے بشر بشر کہنے والوں، سرکار بشر نہیں مثل بشر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے ہوگے تقریباً۔ مثل اور ہے، حقیقت اور ہے نا، مثل اور ہے۔ تو سرکار سے یہ نہیں کہا کہ صرف انسان ہوں، میں مثل ہوں، میں مثل ہوں، میں مثل ہوں۔ تو پھر سرکار آپ خالی مثل دکھتے بشریت جیسے ہیں، تقاضے وضاقتہ بشریت جیسی ہے، لباس سے بشر صرف ہے، تو پھر ہے کیا؟ آپ سے کہلایا گیا کہہ دو تمہاری طرح ہوں، تو ہو کیا؟ کہا میں کیسے کہوں کہ میں ہوں کیا؟ یہ دیکھنا ہے، پوچھنا ہے تو میرے رب سے پوچھو کہ اس نے مجھے بنایا کیا؟ میں بنا نہیں ہوں، بنایا گیا ہوں، میں آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ میں حبیب ہوں، میں محب نہیں، محبوب ہوں، میں طالب ہی نہیں مطلوب ہوں، میں معشوق ہوں۔ میں جو ہے جب غریب نواز ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اللہ کے اس بندے نے اللہ کی محبت میں حبیب ہو گیا۔ غریب نواز ان کی پیشانی میں لکھا، ہم 4 کو دروازہ بند کیا، اندر رہے، اور جب پتہ چلا 6 کو جب پانی باہر آیا غسل فرشتوں نے دیا، پیشانی چمک رہی تھی، ھذا یہ حبیب اللہ کا محبوب ہے، لکھا ہوا پیشانی پہ تھا، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اللہ کے اس دوست نے، اللہ کے اس حبیب دوست